مبارکہ تلاوت فرمائی ہیں، ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جو ایک مقدس رات آنے والی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ رات بڑی عظمت والی، شان والی ہے، اور یہ جو 2 مہینے گزر رہے ہیں رجب اور شعبان کا، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے ان مہینوں کے اندر برکت کی دعا فرمائی ہے کہ اے پروردگار، شعبان اور رجب کے اندر میرے لیے برکت عطا فرما، اور انہی مہینوں کی برکت سے آگے جو آنے والا مہینہ ہے، جو سب سے عظمت والا، شان والا مہینہ ہے، وہ مہینہ کے اندر ہم سب کے لیے پہنچنا آسان فرما۔ تو اس مہینے کے اندر اور جو پہلا مہینہ ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مقدس رات دی ہے جس کو شب اسرا کہتے ہیں، معراج والی رات، اور یقیناً وہ بھی عظمت والی رات ہے۔ معراج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور اس کے اندر بھی امت کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں آگاہی دی گئی اور امت کو بہت بڑا رہنمائی کا ذریعہ بنیا۔ آپ علیہ السلام جو بھی اپنی زبان مبارک سے الفاظ نکالتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں تو اس کے بارے میں رب العالمین کا فرمان یہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی دل چاہی سے، اپنی زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالتے۔ جب بھی آپ کی زبان مبارک، آپ کے لب مبارک وہ ہلتے ہیں یا زبان سے وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، ان هو الا وحی یوحیٰ، ان الفاظ کے پیچھے منشا جو ہے وہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ یعنی زبان تو اللہ کے نبی کی ہے، لیکن اس زبان کے اوپر جو بات ہے وہ رب العالمین کی ہے۔ تو معراج کی رات اور آپ علیہ السلام کے ذریعے، آپ کی تعلیمات کے ذریعے امت کو بہت سارے سبق ملے ہیں، اور آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو امت کو بتایا کہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، بہت سارے معاملات دیکھے ہیں، اور امت کو یہ بتایا ہے کہ ان باتوں سے تم نے بچنا ہے، اور نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ وحی قرآن ہوتی ہے، اور اس کے اندر کوئی شک و شبہ اور کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ آپ نے امت کو سبق دیا، پڑھایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو اس طرح جہنم کی ہولناکیوں کے اندر دیکھا۔ اب تمہیں سبق یہ ہے کہ ان باتوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو۔ ان میں سے جو آدمی سود کا کام کرتے ہیں اور ان کو رب العالمین کی گرفت کے اندر دیکھا کہ وہ کس طرح عذاب الہی کے اندر اور ناراضگی رب العالمین کے اندر گرفت ہے، اور جہنم کے اندر کس طرح انہیں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اور اسی طرح چغل خوری کرنے والا، کسی کے اوپر بہتان لگانے والا، اور انہی کے بارے میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قطاع
کہ چغلخور آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، اور جو رشتہ ناتا اپنے بھائیوں سے اور اپنے کیا ہے خاندان سے کٹ کر ایک زندگی بسر کرتا ہے، بلا وجہ ان سے خفا رہتا ہے اور آپس کے اندر بھائیوں کی میل جول ختم کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ وہ آدمی جو رشتہ ناتا ختم کرنے والا ہے، اپنے بھائیوں سے میل جول ختم کرنے والا ہے اور معاشرے سے ایک کٹ کر اپنی زندگی بسر کرنے والا ہے، اور وہ ایسا آدمی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر عورتوں کی بہت زیادہ کثرت دیکھی ہے، اس لیے عورتوں کو حکم فرمایا کہ اے آدم کی عورتیں، اے آدم کی بیٹیاں، تمہیں حکم یہی ہے کہ تم کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو اور کثرت کے ساتھ رب العالمین سے استغفار کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جہنم کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ناشکری، اور جو آدمی رب العالمین کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک ان نعمتوں کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور جو رب العالمین کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس نعمت سے برکت چھین لیتے ہیں۔ برکت کا چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس مال و دولت کے انبار ہے، لیکن اس مال و دولت سے انسان کو جو فائدہ پہنچنا ہوتا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر وہ اس مال سے صحت کے لیے دوڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی سے صحت والی نعمت کو چھین لیتے ہیں، اور اگر وہ کسی کام کے اندر وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو رب العالمین اس مال سے برکت چھین لیتے ہیں۔ مال و دولت تو ہوتا ہے لیکن کیا ہے، اسے کامیابی نہیں ملتی۔ مال و دولت ہے لیکن صحت والی نعمت سے محروم ہے۔ مال و دولت ہے لیکن اولاد نافرمان ہے۔ مال و دولت ہے لیکن گھر کے اندر سکون نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر یہ نعمتیں ہیں، پیسہ ہے، لیکن کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جو رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی نعمت کے اندر، اس کے کیا ہے صحت کے اندر، اس کے مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ اس کی صحت کے اندر کوئی خرابی ہے یا اس کو بیماری ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے وہ دوا شفا یاب بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے گولی کا کھانا، دوا کا استعمال کرنا اس کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ کیا ہے، شکر کی وجہ سے نعمتوں کے اندر اضافہ ہے۔ اگر وہ کیا ہے، وہ کسی کام کے اندر اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت کے اندر، اس کی صحت کے اندر، اس کی روزی کے اندر اس قدر برکت عطا کرتے ہیں کہ اس کے ہر کام کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عورتوں، تم کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کیا کرو اور اللہ رب العزت سے استغفار کیا کرو۔ میں نے جہنم کے اندر تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے اندر ناشکری والا مادہ زیادہ ہے۔ ہزارہ نعمت ہو لیکن کیا ہے، ناشکری اور شکریہ کے کلمات زبان سے بہت کم ادا ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان کے اندر کیا ہے، غیبت والا مادہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر غریب ترین مفلس ترین آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرمانے لگے کہ دنیا کے اندر غریب ترین مفلس ترین آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کے نہ ہو اور اس کے پاس زندگی کے گزارنے کا جو نعمتیں ہیں اس سے اس کا ہاتھ تنگ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی دھاڑے اور ان کے رونے کی کیا ہے، وہ کہ ان کا رونا بہت زیادہ بڑھ گیا، اور رونے کے اندر ان کی آواز بلند ہو گئی، اور اس قدر وہ آپ علیہ السلام کے فرمان کو سن کر وہ کیا ہے، رونے لگ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غریب ترین مفلس ترین آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس نیکیوں کے اتنے پہاڑ ہوں گے کہ جس طرح بہت بڑے پہاڑ ہوتے ہیں ان کی نیکیوں کے پہاڑ لگ جائیں گے، اور صدقہ خیرات کے بھی اور تلاوت کے بھی حج کے بھی، غرض ہے کہ کوئی نیکی کا موقع اس نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہوگا۔ لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ ایسے آدمی رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جائیں گے اور ان کے نامہ اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں گے، ان کی نیکیاں وہ پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ ان کے نامہ اعمال کے اندر، ان کی زندگی کے اندر، جہاں انہوں نے اپنے نیکی کے کام کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہوگا، جہاں انہوں نے ہر کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جب بھی انہیں وہ کیا ہے، برائی کا گناہ کا موقع ملتا ہے اور اس کے ساتھ وہ برائی بھی کر لیتے ہیں، گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی نیکی کو پہاڑ لے کر آیا ہوگا، لیکن اپنی زبان سے کسی کو اذیت دی ہوگی، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی اور کسی کا ناحق خون کیا ہوگا۔ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن کیا ہے، وہ نیکیوں کا لینے والے آ جائیں گے اس کے پاس۔ رب العالمین فرمائے گا تو نے اس کا حق کھایا ہے، اس کے 5 روپے تو نے کھائے ہیں، اور اس کی کیا ہے، وہ کمائی کا تو نے حصہ اپنے پاس رکھا ہے، اور تیرے پاس اختیار تھا تو اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کسی کے حصے کو، کسی کی زمین کو، اور بیٹی کو حق دینے کو اور بہن کو اس کا حق دینے کو اس سے محروم رکھا ہوگا۔ اور اسی طرح وہ انسان اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کا مال و دولت اپنے پاس غبن کر لیتا ہے، اور اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے مال کو ہتھیا لیتا ہے۔ اور ایسا آدمی چاہے وہ جتنی بھی نیکیاں لے کر آئے، لیکن ان نیکیوں کے ساتھ اس آدمی نے اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی رب العالمین کی بارگاہ میں لایا جائے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، انبار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جس کے حق تلفی کی ہوگی، کسی کی وہ زمین اور کسی کا حق غبن کیا ہوگا، قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں ہر ایک کیا ہے، حق لینے والے آ جائیں گے۔ اور یہاں پر دینا آسان ہے، وہاں تو نیکیاں دینی پڑے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کا 1 روپیہ بھی لے لیتا ہے تو اس کے 1 روپے کے بدلے میں وہ کیا ہے، 700 مقبول نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنے اندر اپنا محاسبہ کریں۔ اول تو ہماری نماز اس قابل ہے نہیں، اول تو ہم
وہ پڑھتے نہیں ہیں، ہفتے کے اندر یا رمضان المبارک کا مہینے کے اندر یا عیدین کو سعادت سمجھ کر پڑھتے ہیں، اگر پڑھ بھی لیں لیکن ہماری نمازوں کے اندر وہ روح اور جو مقبولیت جو اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے وہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح 100% رب العالمین کی منشا ہے اس کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے دعوے کے ساتھ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا۔